اور پھر چرچ بن جاتا ہے۔ کون سی خوبی تھی، کون سا گن تھا ان کے ہاتھ میں؟ میں جادو کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، جادو تو کچھ بھی نہیں، لیکن اگر کرنا پڑے تو صرف اس معنوں میں کہ ان شاگردوں کے ہاتھ میں کون سی کرامات تھی، کون سی بات تھی کہ ان 12 شاگردوں نے دنیا کو عدل بدل کر کے رکھ دیا، دنیا کو انہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہی قوت تھی جس نے ان کو اس لائق بنا دیا کہ وہ ایسا کام کرنے کے لائق ہو جائے۔ میرے سیسو، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ان کو خدا نے توفیق دی اور وہ اس لائق ہو گئے کہ ایسے کام کرنے کے لائق بن جائے۔ میرے سیسو، جب وہ گیت گاتے تھے ان کے گیتوں میں اتنی قوت تھی کہ معجزات رونما ہوتے تھے۔ اور اعمال کی کتاب کے 16ویں باب میں لکھا ہے کہ جب پولس اور سیلاس رات کے وقت گیت گا رہے تھے تو قید خانے کے دروازے کھل گئے اور ان کی بیڑیاں کھل گئی اور دروگا جاگ اٹھا، اور پھر لکھا ہے کہ وہ کانپتا، اس نے سمجھا کہ قیدی بھاگے ہوں گے، لیکن انہوں نے آواز دی کہ نہ گھبرا، پریشان نہ ہو، ہم سب موجود ہیں۔ اور وہ چراغ منگوا کر کانپتا ہوا ان کے پاس چلا گیا اور پوچھنے لگا کہ اے صاحب ہو، میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ وہ گیت گاتے تھے تو ان کے گیتوں کے وسیلہ سے کرامات ہو جاتی تھی۔ وہ جب کلام سناتے تھے وہی پطرس ہے جو ڈرنے والا تھا اور 3 بار اس نے مسیح کا انکار کر دیا، لیکن جب یہ قوت آ گئی، جب یہ طاقت آ گئی اور قوت سے بھر گیا تو وہی پطرس ہے۔ ایمان کتاب کے دوسرے بار پتہ چلتا ہے کہ پھر لکھا ہے کہ وہ 3000 کے مجمع میں خدا کا کلام سناتا ہے اور بربلا طور پر، اعلانیہ طور پر ان کو یہ کہتا ہے کہ تم نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا تھا لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ میرے سیسو، اور 3000 لوگ خداوند کو قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی جب وہ کلام سناتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب بیماروں کا دعا کرتے ہیں تو مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جادوگروں نے اپنی جادوگری چھوڑ دی، جادوگر مجبور ہو گئے، ان کا کام بندہ پڑ گیا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ اور پھر لکھا ہے کہ ایک جادوگر تھا، اس نے آ کر یہ کہا کہ اتنا متاثر ہو گیا، اس نے یہ کہا کہ جو طاقت تمہارے پاس ہے مجھے بھی دے دو۔ بہت سے روپے لا کر اس نے یہ کہا کہ یہ روپے مجھ سے لے لو، اور جو توفیق تمہارے پاس ہے، جو طاقت تمہارے پاس ہے، مجھے بھی دے دو تاکہ میں بھی ایسے کام کر سکوں۔ تو خداوند کے بندے پطرس نے کہا کہ تیرے روپے تیرے ساتھ غلط ہو، کیونکہ تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے خریدنے کی کوشش کی ہے۔ تو میرے چیزوں، دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔